آپ کہیں بھی رہو، صبح جو ہوتی ہے سحر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن یہ صبح کون سی ہے؟ ٹھنڈک تو ہے لیکن جگر کی ہے۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہم سنبھالائیں گے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار گئے، یہ ارادت کدھر کی ہے؟ آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ عشق والو، عشق کی باتیں ہیں، عشق ہے تو سنو، اے مدینے کے مسافر تیری قسمت تو دیکھ، جب تو جاتا ہے مکے سے مدینہ کون کون کیا کیا کہتا ہے۔ حجر اسود زبان حال سے کہتا ہے، جب جنت سے آیا تھا حجر ابیض تھا، سفید تھا، اب ہم گناہگاروں کی گناہوں کی سیاہی اس نے اپنے اندر لے لی، سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود کہتا ہے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑا دے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑا دے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سنبھالائیں گے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہاں برسا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب سر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آغوششوں کو کھولیں گے جن کے لیے حتیم، حتیم دیکھا ہے نا آپ نے، آدھا گول، یہ عین کعبے کا حصہ ہے، کسی وجہ سے تعمیر میں رہ گیا ہے، کعبے کا حصہ۔ جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ سن لینا، یہ جو دروازہ ہے نا باب کعبہ، یہ تو کوئی وزیر آئے کوئی صدر آئے تو کھلتا ہے، وہ کارڈ نکلتے، کارڈ ایشو ہوتے ہیں، پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے، پھر چھیڑی لگتی ہے، پھر ان کی لائن لگتی ہے، پھر وہ آتا ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، پھر لوگ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ بڑے اہتمام ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے، صدور کے لیے، وزراء کے لیے، اور ہم فقیروں کے دروازہ ہی نہیں ہے۔ دروازہ ہی نہیں، جب جانا ہے جاؤ، جاؤ نکلو، جتنی بار جانا ہے، کوئی پاس کی ضرورت نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، لائٹ بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے۔ اب آغوش کھول کر دعوت دے رہا حتیم، آجا آجا مجھ میں دو گانا پڑھ، دعوت دے رہا، آجا آجا مجھ میں دو گانا پڑھ۔ دعوت کس کو دے رہا ہے؟ مدینے کے مسافر کو۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ سنو، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم،
آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حکیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور میں بات کہوں آپ سے، یقیناً مدینہ منورہ کی حاضری تو سبحان اللہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جا رہے ہوتے نا، جب آخری حاضری ہوتی ہے نا مکہ مکرمہ میں، کعبہ شریف کو دیکھنے جاتے ہیں، آخری حاضری ہوتی ہے تو بندہ جب دیکھتا ہے نا تو روتا ہے، اگرچہ مدینہ شریف جا رہا ہے لیکن آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر یہ منظر کب ملے، پھر چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر مڑ کے رک جاتا ہے، پھر تھوڑا چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد سے نکلنے تک یہی سلسلہ ہوتا ہے، چلتا ہے رکتا ہے، یعنی قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں، قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں، قدم آسانی سے اڑتے نہیں ہیں۔ اب امام نے جو بات کی ہے یہاں پہ عشق کے انداز میں، امام کہتے ہیں نہ 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 تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے، تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے، یہ جو رک رہا ہے بار بار یہ تیرے قدم بھاری تھوڑی ہوئے ہیں۔ تو ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، مدینے کے مسافر تیرے قدم سے حرم لپٹ گئے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میدان اعلی حضرت، زندہ ذوق اعلی حضرت، عشق کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عشق میں تو ہیں، باتیں تو عشق میں کر رہے ہیں لیکن اس عشق میں بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا، یہ ہوتا ہے کمال کہ عشق میں رہتے ہوئے بھی یہ نہ چھوٹے۔ ہائے ہائے میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، وہ مستی میں بھی ہوشیار۔ اللہ اللہ اللہ، عشق میں تو ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہاں ہاں رگے مدینہ غافل ذرا تو جاگ، ہے عشق میں لیکن کیسے عشق میں؟ ہاں ہاں رگے مدینہ غافل ذرا تو جاگ، ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ جو کورے ہیں کورے، جو کورے ہیں وہ کہتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ان کو تو امام نے کہہ دیا ناشکری ہے تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے۔ لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا، یہ راگ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ یہ کلام تو کیا کلام ہے، اگر اس کے اشعار پڑھنے میں آؤں تو کلام میں بھی وہ پوری ہو جائے گا۔ ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرمائشیں ہیں یہ پڑھنا تو وہ پڑھنا ہے، اس لیے مختصر کرتا ہوں، مختصر تو کر نہیں سکتا اس کو میں، اب اس سے زیادہ مختصر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بڑے اشعار ہیں اس کے۔
اور اشعار بھی عشق میں ڈوبے ہوئے. اللہ. چلو میں ان اشعار کی طرف جا رہا ہوں جو خاص دربار کی حاضری سے. اللہ. وہ میں آپ کو سیئر کرتا ہوں خدا کی قسم. یہ اشعار ایسے اشعار ہے کہ بندہ خالی پڑھے نا، اس اشعار کو ذہن میں رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسی وقت اس کی آنکھ سے نکل شروع ہو جائے. اپنے وقت کا امام جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کہے، جنہیں 14ویں صدی کا مجدد کہا گیا ہے، جو اپنے وقت کا اتنا بڑا امام، ہزار کتابیں تصنیف فرمائی، کتنا جانے کتنے علوم پر دسترس حاصل. اللہ اکبر. اتنا بڑا عالم، بلکہ عالم گر، اتنی بڑی ہستی، جب وہ جاتی ہے مدینہ شریف تو کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جگہ وضع سر کی ہے، معراج کا سماگے کہاں پہنچے زائرو. حضور کی معراج حضور جانے، آقا کی معراج آقا جانے، لیکن معراج کا سماگے کہاں پہنچے زائرو. وہ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. کہنے والے کہتے ہیں کیا بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے، وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہارے تو وہ احسان، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کیا منہ لے کے جاؤں؟ کہنے والا یوں کہتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. سن کی وہ دیکھ، سن کی سنکنا. کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو اچانک ہوا چلتی ہے تو کوئی بھی چیز اگر روڈ پہ ہو، شوپنگ بیگ پڑا ہو تو وہ گم لگتا ہے. دیکھا آپ نے اسے کہتا ہے سنکنا. اللہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ. عرض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، عرض کر رہے ہیں، شفاعت کا سوال کر رہے ہیں. اس میں کسی نے کہہ دیا ہوگا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوگا کہ سن کی وہ دیکھ، سن کی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے گا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے. سبحان اللہ. کلام کی فرمائش ہے، شاید میں نے یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہے لیکن آج پڑھتا ہوں، آپ مل کے پڑھیں گے. 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں. قادیانی ہوں، خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں
کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا، اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمٰن نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔